حاضر و ناظر کرنے کے لیے بلندر صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اس کے بعد دیگر صلوات پڑھ دیجیے گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد صلوات وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتهمين الماهدين ولا لعنة الله على قوم الظالمين الكافرين المشركين الغاصبين الحاسدين أما بعد فقد سبحانه تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات اللهم بحق وأنت المحمود وبحق علي وأنت العلي الأعلى بحق فاطمة فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديمة الإحسان وبحق الأئمة الطاهرين الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام۔ میرے مالک تجھے پنجتن کا واسطہ، تجھے قائم امام کا واسطہ، ہماری ذکر کو، ہماری سرسداری کو، ہماری گریہ زاری کو، ہماری ماتمداری کو، ہمارے علی علی کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبول و منظور عطا فرمانا۔ ہماری پہلی دعا ہمارے قائم امام کی ظہور میں تاجیل عطا فرمانا۔ مولا ہمیں امام کی شفاعت، نصرت اور زیارت نصیب فرمانا۔ بانیان کی لنگر نرم خرچہ اخراجات کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبول و منظور عطا فرمانا۔ ذاکرین، حاضرین، ناظرین کی جتنی بھی ڈیوٹیاں ہیں تمام کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبولیت منظوریت کا شرف عطا فرمانا۔ میرے مالک جو مومنات میرے سامنے بیٹھے ہیں دلوں کو حال مجھ سے بہتر جانتا ہے، تو انہیں دیکھ بھی رہا ہے، تو انہیں سن بھی رہا ہے، دلوں کو حال بہتر جانتا ہے۔ مالک تمام کی حاجات کو جلد از جلد مستجاب فرما دینا۔ یا میرے مولا بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد، جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی، جن نے امتحانات دی انہیں شاندار کامیابیاں، جن کے قرض ہیں امام زمانہ سے تمام کے قرضوں کو جلد از جلد دور نصیب کا فرمانا۔ یا میرے مولا جو بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں جن کی نصیب بند ہیں جناب شہزادی سکینہ کے صدقے میں، جناب کبریٰ کے صدقے میں، ہر ایک کو فقط علی علی کرنے والا بندہ نصیب فرمانا۔ ہر علی والے کو کنیز زہرا نصیب عطا فرمانا۔ ہر بندے کے، ہر مومن کے دل کی دعا یا میرے مولا معصومین کی جتنی زیارات ہیں ہمارے گنہگار آنکھ اور پاؤں کو سخت عطا فرمانا کہ حسین کی سواری کے ساتھ ہر سوار کا ہم سواری نصیب عطا فرمانا۔ یا میرے مولا جب تک زندہ ہیں آخری سانس تک علی علی حسین حسین کرتے رہے۔ قبر کی پہلی رات ہر علی والے کو بادشاہ علی کا دیدار نصیب عطا فرمانا۔ دعا کو مستجاب تک پہنچانے کے لیے درود کا سہارا لے کر صلوات پڑھ دیجیے گا۔ میں تمام ماں و بہنوں سے شکر گزار ہوں کہ کل ہم نے کہا تھا کہ وقت کی پابندی کے ساتھ آپ لوگ تشریف لے آئیں اور آج ہر بندہ یہاں وقت کی پابندی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ میں شکر گزار ہوں ہر اس بندے کا جس نے ہماری مان رکھی ہے۔ کچھ کوپریٹ ہم کرتے ہیں، کچھ کوپریٹ آپ لوگ کرتے ہو، دل خوش ہو جاتا ہے۔ میرے مالک سے خصوصاً دعا ہے کہ جنہوں نے ہماری عزت رکھی، ہماری بات مان لی، یا میرے مولا اس ممبر کے صدقے میں، اس ذکر کے صدقے میں یہاں سے وہ خالی ہاتھ واپس نہ لو۔ ایک سورہ فاتحہ شہدائے کربلا کے لیے۔ میرے بہت ہی
پیارے بھائی قبلہ علامہ علی وجاہت بلوچ اور زوار لائق رضا، اور خصوصاً دعا میرے استاد محترم قبلہ علامہ آصف رضا علوی صاحب کے لیے. یا میرے مولا وہ جہاں جہاں پر بھی ذکر کرتے ہیں، جن میں جتنی مجالس پڑھتے ہیں، یا میرے مولا ذکر کے صدقے میں، اکبر کے صدقے میں، قاسم کے صدقے میں، اون و محمد کے صدقے میں ان کو حوصلوں کو، ان کی ہمت کو تو ہمیشہ بلند رکھنا. بلکہ جہاں جہاں پر بھی جو بھی ذاکرین کرتے ہیں، یا میرے مولا ہر ذاکر کو اتنی ہمت عطا فرمانا کہ وہ 10 دن جتنے بھی مجالس پڑھے، قاسم و اکبر کی حوصلے کے صدقے میں، ہمت کے صدقے میں انہیں ہمت و طاقت نصیب عطا فرمانا. یا میرے مولا ذکر کے صدقے میں ان کو بلند سے بلند تر ذاکری میں مقام عطا نصیب عطا فرمانا. اجازت ہے ذکر کا آغاز کیا جائے. ہم یہاں آتے ہیں ذکر حسین کے لیے، کالے لباس پہن کے، چہروں پہ سوت ڈال کے، مسکان کو کم کر کے، دلوں میں حسین کو بسا کے، بچوں کو یہ سکھا کہ یہ حسین کے دن ہیں، ایام کے دن ہیں، جتنا ہو سکے ان دنوں میں کم ہنسو، جتنا ہو سکے ان دنوں میں کم کھیلو. کالے لباس بچوں کو پہنا کے، گلی گلی میں بچوں کو پھرا کے ہم یہ دنیا کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم حسینی، ہم حسین والے، ہم عزاداران حسین. اور واللہ باخدا قبلہ علامہ آصف رضا علوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ 10 دن ایسے دن ہے، ان دنوں میں آپ ایسے اپنے گھروں گلیوں میں گھوما کرو کہ جب آپ کو کوئی دیکھ لے تو وہ سمجھے کہ اس بندے کا باخدا کوئی نہ کوئی نقصان ہے، اس بندے کو کسی نہ کسی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی نقصان ہوا ہے. اور جب وہ آپ سے پوچھ لے کہ بھائی کالے لباس زیب تن کر کے اذاؤں میں بیٹھ کے آپ یہ جو ماتم داری کرتے ہو، یہ جو گریہ زاری کرتے ہو، یہ جو حسین حسین کی صدائیں بلند کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم جواباً یہی کہتے ہیں کربلا میں حسین اور یزید کے درمیان جنگ ہوا تھا جس میں حسین کو قتل کیا گیا تھا. ہم اس کی وجہ سے حسین کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، تاکہ دنیا جہان میں ہمیشہ حسینیت زندہ رہے، ہم ایام عزا کے دن میں یہاں پہ عزا میں آ کے حسین حسین کرتے ہیں، تاکہ ہر بندے کو پتہ چلے ہم حسینی ہیں اور ہم نے حسین کو یاد رکھنا. ایسا ہی ہے؟ بے شک. سوال میرا یہ ہے کہ حسین اور یزید کا جنگ ہوا کیوں؟ حسین کو قتل کیا کیوں گیا؟ اگر ہم یہاں ذکر حسین کرتے ہیں، اس کا وجہ کیا ہے؟ حسین کو قتل کرنے کی سازش بنائی گئی تو کیوں بنائی گئی؟ نہیں، اگر یہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں اور ہمیں اعتراض ہے کہ بھئی فلاں بندے کی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور فلاں بندہ مر گیا ہے، تو ہم روئیں گے، دوئیں گے، ہم منائیں گے، سوگ منائیں گے، کچھ دن یہ رہے گا، نہ ہم کسی پر اعتراض کریں گے، نہ ہم کسی پر عدالتوں میں کیس. مثال میں دیتی ہوں، ابھی پچھلے سال 2 سال پہلے حیدر رضوی شہید کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، مجلس عزا کے لیے جا رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا. بہت سارے لوگوں نے اس کے باپ سے یہی کہا کہ بھئی تیرا بیٹا ذاکر تھا، تیرے بیٹے کو کسی نے مروایا ہے، لہٰذا تجھ کو جس پر شک ہے اس پر تو کیس کر لے. اس کے والد محترم نے کہا میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کھڑے میں وہ گر گیا ہے، وہ شہید ہو گیا ہے، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، مجھے کسی پر کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. لیکن کچھ سال پہلے علامہ ناصر عباس زیدی مجلس سے باہر نکل رہے تھے، اس شہید پر پلان بنا کے اس پر فائرنگ کیا گیا اور اسے شہید کر دیا گیا. شہادت کے بعد اس کے گھر والوں نے عدالتوں میں بڑی چکریں کاٹی ہیں کہ بھائی علامہ ناصر عباس باہر نکلے مجلس سے اور اس پر فائرنگ ہوئی ہے، لہٰذا کسی نہ کسی نے تو اس کو مارا ہے نا، کسی نہ کسی وجہ سے تو وہ مارا گیا ہے نا، کسی نے کوئی سازش تو بنایا تھا نا، جس کی وجہ سے ناصر عباس کو شہید کیا گیا. اب موت کی 2 کیٹیگریز بن گئی، یا انسان خود مرتا ہے یا انسان کو مروایا جاتا ہے. اگر انسان خود مر جائے ہمیں گلہ نہیں ہے، لیکن اگر انسان کو مروایا جاتا ہے تو پہلا کام ہمارا یہ ہوتا ہے ہم عدالت میں جا کے یہاں پہ کیس کرتے ہیں، ہمیں جس پر شک ہوتا ہے. لیکن آج کل پاکستان میں شیعوں کی کوئی مقام اہمیت رہی نہیں ہے. جتنے بھی علماء کو شہید کیا گیا ہے ہر ایک پہ لاکھوں کیس ہوئے ہیں، لیکن حکومت نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا اور کیس دھرے کا دھرے رہتا ہے. اس لیے ہمیشہ ہماری نہ وکیل سے بنتی ہے نہ ہمارا جج سے بنتا ہے، کیونکہ عدالت کبھی شیعوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتی.
میرا موضوع ہی نہیں ہے، میں صرف سمجھا رہی ہوں. سوال یہ ہے کہ حسین کو قتل کیا گیا تھا، حسین کو شہید کیا گیا. تمہید تھوڑا مشکل ہے لیکن میں آگے آگے جاؤں. اب چپ ہو پھر ضرور بولا. میں نے کہا حسین کو سازش کے ساتھ، پلان کے ساتھ قتل کیا گیا. آئے دیکھتے ہیں حسین کی دشمنی تھی تو کس کے ساتھ؟ یزید و حسین کی دشمنی. ہم چلتے ہیں حسین کے آباء و اجداد کے بھی اور یزید کے آباء و اجداد پر. حسین کے دادا ابو طالب، یزید کے دادا ابو سفیان. حسین رہتے ہیں مدینے میں، یزید رہتا تھا شام میں. لیکن حسین کا آبائی شہر بھی مکہ تھا، یزید کا آبائی شہر بھی مکہ تھا. ابو طالب بھی مکہ کا رہنے والا، ابو سفیان بھی مکہ کا رہنے والا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دشمنی ہے حسین کی تو وہ خاندانی دشمنی. دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ ابو طالب اور ابو سفیان کے درمیان سے شروع سے ہی جنگ لڑ رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، اور یہ جنگ چلتے چلتے حسین و یزید تک پہنچی. جنگ کی وجہ کون تھی؟ جنگ کی وجہ محمد مصطفیٰ. کیونکہ ابو طالب محمد کو بچانا چاہتا تھا، ابو سفیان محمد کو مارنا چاہتا تھا. ابو سفیان محمد کو قتل کرنا چاہتا تھا، اسلام کو روکنا چاہتا تھا، جبکہ محافظ اسلام ابو طالب بنے. پہلی ذوالعشیرہ ہوا، دعوت اسلام ہوئی. جیسے ہی اسلام کی دعوت محمد نے دی، یہاں کافر لوگوں نے دعوت اسلام قبول کرنے سے انکار کر لیا. یہاں پر 40 کافروں کے درمیان میں علی ابن ابی طالب نے رسول سے وعدہ کر لیا کہ میں علی ابن ابی طالب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرا اس اسلام میں پھیلانے میں ساتھ دوں گا، میں تیری مدد کروں گا. اور علی نے پھر ایسا مدد کر لیا کہ کافر بچوں کے چہروں پر ہمیشہ فوفک رہتی تھی، اور کافر جاہل ماؤں، کافر بچے کے چہروں پہ ہمیشہ پریشانی رہتی تھی، اور کافرہ ماؤں کے سر ہمیشہ چکرانے لگ گئے. علی نے مدد کا وعدہ کیا. پہلی دعوت کے بعد جب نبی نکلے ہیں اپنے گھر سے، جاہل ماں نے اپنے جاہل بچوں سے کہا وہ دوسرے محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں، چھتوں پہ چڑھ کے اس پہ پتھر پھینکنا شروع کر دو، اتنا پتھر پھینکو کہ نبی زخمی ہو جائے. یہاں جاہلوں نے پتھر پھینکنا شروع کر دیا. نبی زخمی حالت میں واپس آئے ہیں اپنے گھر میں. جیسے ہی زخمی نبی کو ابو طالب نے دیکھا، مڑ کے بیٹے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں یا علی تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں نبی کا ساتھ دوں گا، تیرے ہونے کا فائدہ کیا ہوا جب نبی واپس زخمی آئے؟ علی کو جلال آیا. جلال میں کہتے ہیں بابا معاف کرنا، آج کے بعد شکایت نہیں ہوگی. دوسرے دن آگے آگے رسالت، پیچھے پیچھے امامت. نہیں میں فکرہ تبدیل کرتا، آگے آگے محمد رسول اللہ، پیچھے پیچھے علی. ماشاءاللہ. نبی آگے علی پیچھے. علی کے ہاتھ میں خرمے ہیں، کھجور ہے. علی کھجور کھا رہے ہیں، گٹھلیاں جمع کر رہے ہیں. کھجور کھا رہے ہیں، گٹھلیاں جمع کر رہے ہیں. کھجور کھاتے ہیں، گٹھلیاں جمع کر رہے ہیں. اب علی کوئی بچہ ہے، علی کھیل نہیں کھیل رہا، علی محافظ رسالت کا اسلحہ جمع کر رہا ہے. واہ کیا بات ہے. علی اسلحہ جمع کر رہا ہے. جیسے ہی نبی مدینے کے گلی میں آئے نا، کافرہ ماں نے جاہل بچوں سے کہا وہ نبی آ رہے ہیں، پتھر برسانا شروع کر دو. جیسے ہی بچے چھت کے قریب آئے، پتھر برسانا شروع کر دیا. علی نے آواز دی او جاہل بچوں، نبی پر ایک زخم بھی نہیں آنا چاہیے. علی کی آواز میں اتنی گرج تھی کہ بچے کانپنے لگے، چپ کر گئے، پتھر پھینکنا چھوڑ دیا ہے. یہاں کافرہ ماں نے بچوں کو تسلی دی. اب بچہ تو وہی کرتا ہے جو ماں کہتا ہے. اب بچوں کو ماں نے کہا وہ علی ہے، تم علی سے ڈرتے ہو، وہ علی تو نیچے ہے، تم اوپر ہو، وہ تمہیں کوئی نقصان دے ہی نہیں سکتا، لہٰذا تم پتھر پھینکنا شروع کر دو. یہاں بچوں نے ماں کی بات مان لی. یہاں بچوں نے پتھر پھینکنا شروع کر دیا. اب تک جو چھپتے ہیں وہ چھپتے. اب مجھے گلا ہوگا اگر کوئی چھپ رہا. میں جملہ بولنے لگی ہوں، جسے سمجھ آئے وہ بولے ضرور. میں نے کہا یہاں بچوں نے پتھر پھینکنا شروع کر دیا. وہ جو گٹھلیاں جمع کی وہ علی نے پھینکنا شروع کر دیا. کیا بات ہے. خدا کی قسم جو گٹھلی جس بچے کے سر پہ لگی اس کا سر اڑ گیا.
بعد نبی کو حکم آیا تیرا محافظ دنیا سے چلا گیا، لہٰذا تو اپنا سفر باندھ لے، مکہ چھوڑ مدینہ چلا جا۔ اب میں جملہ بولنے لگی ہوں، جسے سمجھ آئے وہ بولے ضرور۔ میں نے کہا اللہ نے حکم دیا مکہ چھوڑ لے، بستر پہ اسے چھوڑ جو تجھ میں سے ہے۔ واہ واہ بستر پہ اسے چھوڑ جو تجھ میں سے ہے، بستر پہ اسے چھوڑ جو تجھ میں سے ہے، بستر پہ اسے چھوڑ جو تجھ میں سے ہے۔ مجھے اس غازی کے علم کی قسم ہے، مجھے کوئی ایک کتاب لا کے دکھاؤ جس میں نبی نے چاروں طرف دیکھ کے سوچا وہ بھی مجھ میں سے ہے، وہ بھی مجھ میں سے ہے۔ نبی نے کہا آئینہ آئینہ علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، میرا علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ سلامت رہیے جو ہاتھ اٹھتے ہیں نعروں کے لیے، خوش رہو، سلامت رہو۔ آج صرف ان کے لیے دعا کروں گی جو نعرے بلند کرتے ہیں نا، وہ میرا دل خوش کرتے ہیں۔ موضوع میں رہنی ہے، لیکن میں اپنی قبلہ سے بات کر رہی تھی، اپنے استاد سے، میں نے ان سے کہا قبلہ حیران ہوں، بار بار کہنے کے باوجود بھی کچھ لوگ نعرے نہیں لگاتے، نہ جانے دل میں علی ہوتا بھی ہے پھر بھی نعرے نہیں لگاتے۔ وہ مجھے کہتے ہیں بیٹا پریشان نہ ہونا، نعرے لگانے پر بھی خاص عطا ہوتی ہے ذہن۔ واہ بے شک بے شک۔ نبی گئے، علی سامنے آئے، علی کہتا ہے حکم کرے آقا۔ اب نبی کہتا ہے آج میرے بستر پہ موت ہے، تو سو جا۔ واہ اب یہاں دو حصے ہیں، ایک ہے حکم اور ایک ہے اطلاع۔ نبی اطلاع دے رہا ہے آج میرے بستر پر موت ہے، حکم دے رہا ہے تو سو جا۔ علی نے نہ کیا، کیوں، کس لیے، کیسے، کچھ بھی نہیں کیا۔ علی نے کہا حکم ہو گیا۔ اعلیٰ مہربانی میں نے بادشاہ علی سے سوال کیا، سنا ہے ہجرت کی رات آپ بڑے سکون سے سو رہے تھے، سکون کی نیند سو رہے تھے، جب تو آپ کو پتہ بھی تھا کہ کافروں نے محمد کو قتل کرنے کے لیے آنا ہے، اس رات بستر محمد پر موت تھی، لیکن آپ پھر بھی سکون سے سو رہے تھے۔ مسکرا کے بادشاہ نے جواب دیا مجھے موت سے زیادہ محمد پہ یقین ہے۔ واہ واہ کیا مجھے بات ہے۔ موت سے زیادہ محمد پہ یقین ہے۔ بس علی نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ، میں سو جاؤں گا۔ اب میں نے نبی سے سوال کیا، وہ نبی کے ساتھ کچھ خاص لوگ گئے تھے نا ہجرت کے، واہ لینا مناسب نہیں سمجھوں گی، نبی کے ساتھ گئے تھے کچھ لوگ۔ میں نے کہا یا نبی علی بڑا بہادر تھا، تو بستر پہ کسی اور کو سلا دیتا، تو ساتھ علی ابن ابی طالب کو لے جاتا۔ میں نے کہا بستر پہ کسی اور کو سلا دیتا۔ نبی کہتے کیا کروں میری مجبوری ہے، کیا کروں میری مجبوری ہے۔ میں نے کہا آقا مجبوری تو بتائے نا۔ کہا مجبوری کچھ یوں ہے نا، جب نبی سوتے تھے، نبی چادر اوڑھتے تھے، نبی کے جسم سے نور جھلکتا تھا، وہ نور اتنا جھلکتا تھا کہ چادر سے باہر نظر آتا تھا۔ نبی کہتے ہیں مجبوری یہ ہے، یا مجھ سے نور جھلکتا ہے یا علی سے نور جھلکتا ہے۔ یا مجھ سے نور جھلکتا ہے یا علی سے نور جھلکتا ہے۔ میں نے کہا قبلہ آپ کے لیے اور بھی آسان کر دوں، جبرائیل نور ہے، جبرائیل کو موت بھی نہیں آتی، وہ فرشتہ ہے، جبرائیل کو آپ اپنے بستر پہ سلائیں، علی کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ محمد کہتا ہے چپ کر جا، تجھے شرم نہیں آتی، جبریل میرا غلام ہے، تجھے شرم نہیں آتی، میں اپنے بستر پہ سردار ہوتے ہوئے اپنے غلام کو کیسے سلاؤں؟ میرے بستر پر سونے کا حق ہے تو وہ صرف علی ابن ابی طالب کو ہے۔ بے شک بے شک۔ علی بستر پہ سوئے، رحمت جھلک رہی ہے علی پہ، نور جھلک رہا ہے علی سے، واہ سکون کی نیند علی سو رہے ہیں۔ اب علی نے جاتے ہوئے کچھ امانتیں دی تھی علی کو کہ یہ امانتیں دے کے صبح تم بھی
اور بچہ جانتا ہے ہجرت کا واقعہ ہے، اسلامیات کے بک میں پڑھتے آ رہے ہیں شروع سے. نبی نے کہا امانتیں دے کے تم بھی آ جانا. اب جملہ 3 بار بولوں گی، جو سمجھ جائے وہ بولے، جو نہ سمجھے انہیں میں سمجھاتی ہوں. امانتیں کس کی تھی؟ کافروں کی تھی. دی کس کو تھی؟ رسول کو تھی. رسول نے کس کو دی؟ علی کو دی. امانتیں کس کی تھی؟ کافروں کی. دی کس کو تھی؟ رسول کو تھی. رسول نے کس کو دی؟ علی کو. امانتیں تھی کافروں کی. کافروں نے دی رسول کو. رسول نے دیا علی کو. علی اگر کافروں کی امانتیں علی کے علاوہ رسول کسی کو نہیں دیتا، کسی اور کو بڑی امانت اس دنیا سے جاتے ہوئے وہ کسی اور کو کیوں دے؟ گئے نبی سوئے علی. اب 70 کافر ابو جہل کے گھر سے نکلے ہیں صحن ابو طالب میں. آئے 70 کافر جیسے ہی ابو طالب کے گھر میں آئے، 30 کافر رکے ہیں صحن ابو طالب میں، 40 کافر گئے ہیں اندر. اب جیسے ہی انہیں خلاف اٹھایا، نہیں میں جملہ تبدیل کرتی ہوں، اپنی ناپاک ارادوں سے خلاف علی ولی اللہ کو ماشاءاللہ خلاف علی ولی اللہ کو اٹھایا. سامنے علی کا چہرہ نظر آیا. جیسے علی کا چہرہ دیکھا حیران کہ نہیں، یا علی تو یہاں پہ نبی کے بستر پہ ہے. میں صد کے آئے رحمت کے لیے تیرے سامنے اللہ کے جلال. کیا بات ہے. انہوں نے کہا نا یا علی تو، یا علی سننا تھا. ان کا صحن والوں نے علی سنا، صحن والوں کے منہ سے نکلا یا علی. صحن والوں نے یا علی سنا، دیوار والوں نے سنا، دیوار والوں نے کہا یا علی. جیسے دیوار والوں نے سنا، گلی میں بیٹھے لوگوں نے کہا یا علی. گلی والوں نے جا کے ڈیرے کو بھی بتا دیا. صدقے مکہ چھوڑ کے چلے گئے. مکے میں علی 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 میں قربان جیو، ہزاروں سال جیو، جب تک جینا چاہو تب تک جیو. گلی میں علی 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 کی صدائیں بلند ہوتی گئی. اب سارے لوگ واپس آ گئے. کسی میں ہمت نہیں علی کے سامنے وار کرنے کی. کس رمضان کو بھی وار کیا تھا، پیٹ پیچھے کیا تھا. اسی لیے ہم علی والے تو ڈرتے نہیں ہیں. ہم میں بھی کسی کی ہمت نہیں آ کہ ہمارے سامنے سے وار کریں. وار کرتے ہیں ہمیشہ پیٹ پیچھے سے کرتے ہیں. سارے گئے. ساری رات ابو جہل کے ڈرائنگ روم میں میٹنگز چلتی رہی. کیا کریں کیا کریں کیا کریں، علی کو کیسے قتل کریں، نبی کو کیسے بلائیں، علی کو کیسے گرفتار کریں. ساری رات یہ گفتگویں چلتی رہی، مشورے چلتے رہے. سحر کا وقت آیا، ایک آواز آئی، او اہل مکہ والوں، میرے نبی کے کردار پر شک نہ کرنا. میرے نبی کو حکم ہوا تھا، راتوں رات مکہ چلا گیا. کچھ امانتیں تم لوگوں کی میرے پاس ہے. کچھ دیر کے لیے میں مکہ میں ہوں، پھر میں بھی چلا جاؤں گا. اپنی امانتیں لے لو. جیسے آواز ہے، یہ تو علی کی آواز تھی. اب ایک شخص تھا، بڑا لمبا تھا. اس نے کہا میرے پاس ایک ذہن میں مشورہ آ گیا. اس نے کہا ہم ایسے کرتے ہیں، تم لوگوں نے امانتیں دی تھی نبی کو. اگر تم نے 10 دی تھی 50 مانگو. اگر 50 دی تھی 100 مانگو. اگر 100 دی تھی 1000 مانگو. اس طرح علی ہو جائیں گے کنفیوز. علی کو تو پتہ نہیں کس کی کون سی امانت ہے. ہم اسے کہیں گے ہم نے تجھے امانتیں دی نہیں تھی، یا امانت دینے والوں کو بلاؤ، یا ہمیں اس کے پاس لے جاؤ، یوں ہم محمد مصطفیٰ کو گرفتار کریں. لوگوں نے کہا بڑا سیانہ بندہ ہے، بڑا کمال کا بندہ ہے، چل تو خود چل ہمارے ساتھ. اب آئے صحن ابو طالب کا دروازہ کھولا. سامنے محمد کے امین بیٹھے ہیں، آگے بیٹھی ہیں ساری کی ساری امانتیں پڑی. اب امانتوں کو دیکھ کے ہر بندے نے کہا یا علی تو نے آواز دی تھی، ہاں میں مدینہ جا رہا ہوں، یہ نبی نے کچھ امانتیں دی تھی، یہ امانتیں لے جاؤ. اب ہر بندے نے
قیمتی امانت پر ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا. واہ عادت تو شروع سے ہے ان کی, جنگ میں جو مل جاتا ہے قیمتی چیز اٹھا کے لے جاتے تھے. چرا لیتے اب ہیں. کہا جو قیمتی چیز ہے یہ بچوں کو خدا را بٹھا دیجیے گا, میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں. درود پڑھ دیں بابا سے بڑا. امانتیں پڑی تھی, ہر بندے نے قیمتی امانت پر ہاتھ لگانے کی کوشش کی. جیسے ہی ہم گھٹتا ہوا جبتا ہوا لوگوں نے امانتیں اٹھانی شروع کر دی. سیانا بندہ پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا. علی نے کلائی پہ ہاتھ ڈال کے کہا رک جا, اپنی اپنی امانتیں اٹھا لے. ہاں ہم نے تو نبی کو دی تھی, تمہیں تو پتہ نہیں تیری کون سی امانت ہے. اس نے کہا بھائی نبی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ مجھے بتاتا کس کی کون سی امانت ہے, لہٰذا اپنی اپنی امانتیں لے جاؤ. اب وہ سیانا بندہ پیچھے سے بولتا ہے دیکھ نبی کو بلا لے, ہمیں اپنی اپنی امانتیں نبی سے چاہیے, ہم نے تجھ سے لی نہیں تھی, ہم نے نبی کو دی تھی, ہم نبی سے لیں گے کیونکہ یہاں جھگڑا ہو جائے گا, لہٰذا تو نبی کو بلا گئے. اللہ والے چہرے پر جلال آیا, ماشاءاللہ. جلال کہتا ہے او چھپ کر جا, اپنی اپنی امانتیں اٹھا لے ورنہ ابھی امانتوں کو حکم دوں گا خود بولنے لگ جائیں گے. واہ کیا بات ہے, ماشاءاللہ. ابھی خود بولنے لگ جائیں گے. چپ کر کے سب نے اپنی اپنی امانتیں واہ اٹھائی. جیو. تو نے ہمارا پلان ناکام کر دیا. پھر چلے گئے, واپس آئے. 70 لوگوں نے ابو جہل کے ہاتھوں میں اپنی تلواریں رکھی. اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا, یہ دو بھائی ہمیں بڑے تنگ کرتے ہیں, دونوں اکٹھے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, ہماری بتوں کو توڑتے ہیں, ہمیں نقصان دیتے ہیں, اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں, سبحان ہم سے اللہ. برداشت نہیں ہو رہا. واہ. سب ان دونوں بھائیوں کا حل نکالتے ہیں. کہا حل کیا نکالے, کہا جاتے ہیں علی کو گرفتار کرتے ہیں, علی کو قید میں کرتے ہیں. وہ علی کے بغیر رہ نہیں سکتا, مسئلہ یہ وہ علی کے بغیر رہ نہیں سکتا. وہ چیزیں جاتے 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 واپس اس کے پیچھے آئے گا. ٹھیک ہے, ابو جہل آگے آگے, پیچھے پیچھے ہے 70 جوان. علی نے صحن ابو طالب کا دروازہ کھولا, پہلا قدم رکھا علی ابن ابی طالب نے. چہرے پہ اللہ والا جلال, چہرے پہ اللہ والا نور, چہرے پہ اللہ والا شیر. سبحان اللہ. علی آئے ہیں. ابو جہل کہتا ہے 70 لوگوں کو حکم دیا, 70 لوگ علی کے ارد گرد تلواریں نکال کے کھڑے ہو گئے. ابو جہل کہتے ہیں دیکھ علی تو محمد کو چھوڑ دے, تمہیں ہم نے کب سے کہا ہے تو محمد کو چھوڑ دے, جب تک تو محمد کے ساتھ ہے محمد سب کر سکتا ہے, لہٰذا تو محمد کو چھوڑ دے. ہم تمہیں کہہ رہے ہیں ورنہ ہم تمہیں گرفتار کریں گے. اگر تو نے محمد کو نہ چھوڑا, یہ 70 جوان میں تیرے ارد گرد کھڑے ہیں, یہ تیرا سر تن سے جدا کر دیں گے, لہٰذا تیرا ختم ہو جائے گا, لہٰذا تو محمد کو چھوڑ دے. اب علی کو جلال آیا, آج محمد بھی ساتھ نہ تھا جو روک دیتا. علی کو جلال آیا, تلوار سے ابو طالب کا تلوار نیام سے نکال کے ابو جہل کے ناک پہ رکھ کے کہتا ابو جہل میرا راستہ چھوڑ دے, آج وہ بھی مکے میں نہیں ہے جو مجھے روکا کرتا تھا. واہ جیو. آج وہ بھی نہیں ہے. خدا کی قسم اگر مجھے روکنے کی کوشش کی تو تمہارے بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. واہ. علی کے آواز میں ہی اتنی گرج تھی, 70 کے 70 لوگوں کے ہاتھوں سے تلواریں گری. ماشاءاللہ جیو. تلوار کا گرنا تھا, علی کافروں کے درمیان سے گزر گئے. نا جملہ تبدیل کرتے ہوئے شاید مزہ آ جائے. علی کافروں کے بیچ سے ایسے نکلو جیسے بادل کو چیر کے چاند نکلا. ماشاءاللہ. مدینے کی طرف وہاں محمد پہنچے ہیں مدینہ. جیسے ہی محمد مدینہ پہنچے جبریل کا حکم آیا, اللہ کہہ رہے والشمس والضحیٰ, مجھے تیرے شمس جیسے چہرے کی قسم, والقمر اذا لہا, اور مجھے اس قمر کی قسم جو تیرے پیچھے پیچھے آ رہا. واہ واہ. جیسے جبریل نے کہا نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا, علی ابن ابی طالب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں سے جنگ چلی ہے ابو سفیان اور محمد کی. یہ جنگ چلتے چلتے علی و معاویہ کے درمیان آیا.
जंग सफ़ीन हुआ। सफ़ीन में माविया ने बहुत कोशिश की वो अली को हरा सके, न हराया। वक्त आया हुसैन का। 26 रजब को वलीद के दरबार में वलीद ने इमाम को बुलाया, दरबार में हुसैन खड़े। और मैं बताऊं हुसैन कौन है, यजीद कौन है। 3 शाबान को अबू तालिब के आंगन में कुरान बनकर हुसैन नाजिल हुआ। बेशक 51 हिजरी को हाकिम शाम के घर में अजाब बन के यजीद आया। अली का हुसैन का बाप वो है जो कुल्ली ईमान है हर जगह पर, जिसने नबी का साथ दिया। और यजीद का बाप वो है जिसने हर मोड़ पे नबी को गिराने को, इस्लाम को गिराने की कोशिश की। हुसैन की माँ वो है जो असमतों का कुल है, जो सजदों से कभी फरामोश नहीं होती। यजीद की माँ एक नाचने वाली आम औरत थी। हुसैन के दादा अबू तालिब है जो हमेशा मुहाफिज रसूल बने। यजीद के दादा अबू सुफियान है जो मुखालफत रसूल बने। अरे हुसैन की दादी फातिमा बिनते असद है जिन्होंने रसूल को गोदों में पाल के रखा। और यजीद की दादी वो हिंदा है जिसने हमजा का कलेजा चबा चबा कर रसूल को दुख दिया था। अरे हुसैन वो है जो शजरे तैयबा से ताल्लुक रखते हैं। यजीद वो है जो शजरे खबीसा से ताल्लुक रखते हैं। हुसैन नमाजी है, यजीद फाजिर है, हुसैन रोजेदार है, माशाल्लाह, जियो जियो। वलीद के दरबार में हुसैन ने खड़े होके नबी वलीद को ये बताया, और लिख खत में अपने यजीद को, तेरे बाबे जैसा मेरा बाबा नहीं, तेरे नानी जैसा मेरा नाना नहीं, तेरे दादी जैसा मेरा दादा नहीं, तेरी माँ जैसी मेरी माँ नहीं, माशाल्लाह, जैसा मेरा भाई नहीं, मैं वारी जाऊं सदके, मुझे जैसा मैं नहीं, मुझे जैसा तू नहीं। तू अपना 9 लाख उठा के ले आ, मैं अपना 72 उठा के ले आता हूँ। जगह करबला रखते हैं, दिन 10 मुहर्रम रखते हैं। मैं कायनात की हर जर्रे को गवाही बना के कहता हूँ, सारी जिंदगी इस जंग के बाद हुसैन जिंदाबाद होगा। यजीद मुर्दाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, दुश्मनान अहले बैत पर लानत बेशुमार, नारे हैदरी यार मौला यानी की बात सही है। हुसैन वो बादशाह है, वो अमीर है कि जिसने हुरकुम अलैहिस्सलाम बना दिया। हुसैन के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हुसैन चाहता तो 10 मुहर्रम को बजाय इसके कि अजहर को उठा के कहे कि घूंट पानी दे दे, वो एरी रगड़ता और चश्मा निकल आता करबला में। लेकिन दीने नाना को बचाने के लिए हुसैन ने हर कुर्बानी दी। पुरसा आज लाहौर वाली बीबी को देना है। 9 ज़िलहज को ईद से एक दिन पहले लाहौर वाली बीबी जनाब रुकैया, उनकी शौहर जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत। मैंने पढ़ना है मुस्लिम और फरजंदाने मुस्लिम। ये वो अमीर मुस्लिम है कि जिसको हुसैन ने अपने जाने से पहले कूफा भेजा था। कह रहा कि कूफा में देख ले कि कूफा के लोग हुसैन की बैयत करते हैं या यजीद की बैयत। मुस्लिम अपने 2 नन्हे नन्हे बच्चों को लेके कूफा पहुंच गया। बहुत सी किताबें कहती हैं कि मुस्लिम और जनाब रुकैया के 2 ही बेटे थे। नहीं, 6 बेटे थे जनाब रुकैया के। और हाय में सदके इस बीवी के कि जिसके करबला की उजड़ने से पहले शौहर शहीद हो गया,
اور کربلا کے بعد 6 کی 6 اولاد شہید ہوئی. 2 مسلم کے ساتھ تھے جو پورا 1 سال قید خانے میں. 4 اپنی ماں کے ساتھ تھے کہ جب آل محمد کو لوٹا گیا اور گھوڑوں پہ بٹھا کے انہیں شام کی جانب روانہ کیا گیا تو اکثر آپ لوگ سنتے ہو کہ بچوں کے ماؤں کے گودوں سے بچے گر گر کے گھوڑوں کے نیچے آتے رہے. رقیہ کی 4 بچے ایسے رہے. اجڑ گئی ہے رقیہ, نسل نہیں رہی رقیہ. کوفے میں پہنچے ہیں مسلم بن عقیل. کوفے والوں نے مسلم کو کہا حسین کو خط لکھ لے کہ آجا ہم تیری بیعت کرنے کو تیار ہیں. میرے کوفے والوں سے اس لیے نہیں بنتی. میں جب گئی تھی کوفہ میں نے رہ رہ کے وہاں ان پہ لعنت کیا. کوفے والوں نے ہمیشہ آل محمد کو دھوکہ دیا. مسلم نے خط لکھا حسین کو, یہاں کوفے والے بدل گئے. ہر بندہ کہتا ہے حسین کی بیعت نہیں کریں گے, ہم ابن زیاد سے ڈرتے. تنہا مسلم لڑ رہا ہے کوفے والوں سے, لیکن کیا ہاشمی جلال ہے مسلم کا کہ ہر بندہ لڑتا ہے مسلم سے, مسلم پھر بھی ہارتا نہیں ہے. جب کافروں نے دیکھا نا, جب کوفے والوں نے دیکھا نا کہ مسلم تو تھکتا بھی نہیں ہے اور مسلم گرتا بھی نہیں ہے, تب ایک شخص نے کہا ہاشمی کو ہمیشہ دھوکہ دیا کرو, یہ کبھی جنگ میں ہارتے نہیں ہے. لہذا لوگوں نے پیچھے کھڑا کھودنا شروع کر دیا. ایک کھڑا کھود دیا, جیسی کھڑے کو کھود دیا مسلم لڑتے جا رہے ہیں. غریب کو پتہ نہیں ہے پیچھے کھڑا ہے. مسلم لڑتے 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 گھوڑے کے ساتھ جیسے پیچھے گئے, گھوڑے کا پہلا قدم کڑے میں گرا, مسلم کڑے میں گر گیا ہے. اب جملہ بولوں تو ہائے ضرور کرنا. میں نے کہا جیسے مسلم کڑے میں گر گیا, کوفے والے کے ہاتھوں میں جو چیز آیا اس نے مسلم پر گرانا شروع کر دیا. جس کے ہاتھ میں تیر آیا اس نے مسلم پر تیر پھینکا, جس کے ہاتھ میں پتھر آیا اس نے مسلم پر پتھر پھینکا, جس کے ہاتھ میں ماچس آئی اس نے آگ کے گولے برسانا شروع کر دیے. مسلم کو رسیوں سے باندھا, رسیوں سے باندھ کے کھینچ کھینچ کے دربار لے گئے. میں بیان نہیں کروں گی مسلم کو دربار کیسے لے کر گئے. مسلم کو دربار لے کر گئے. مسلم کھڑا ہے دربار کھلا, سامنے زیاد بیٹھے ہیں. ابن زیاد نیچے اتر کے کہتے ہیں مسلم کی حالت بتاتی چلو, خدا کی قسم مسلم کی حالت پر بھی کوئی ہائے نہ کہے نا. میں کہوں گی اس کے دل میں دل میں پتھر ہے. میں نے کہا مسلم کس حالت میں کھڑے ہیں. مسلم کے آبرو زخمی ہے, مسلم کے ہونٹ زخمی ہے, مسلم کے ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے, مسلم کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, مسلم کے گلے کو رسی سے باندھا گیا ہے. ارے گڑے ہیں ابن زیاد کے سامنے. ابن زیاد کہتے ہیں میرے لیے سلام کر, میں امیر ہوں تیرا. ارے اس زخمی حالت میں بھی مسلم نے تھوک پہن کے کہا میں تجھے امیر نہیں کہوں گا, فقط حسین میرا امیر ہے. کو سلام مسلم. اتنا کہنا تھا نا کہ میں تیرا امیر نہیں ہوں. ارے ظالم میں زیاد نے تھپڑ اٹھا دیا ایک منہ سے, جیسے ہی تماچا مارا مسلم کے منہ سے. مسلم پہلے ہی زخمی تھا, چہرے سے خون جاری ہوا. مسلم کو یہ کہا گیا کہ تو مان لے کہ میں تیرا امیر ہوں. 9 ذوالحج کو دربار کی چھت پہ مسلم کو لے جا کر مسلم کو کھڑا کیا. مسلم نے نیچے جیسے دیکھا گلی میں ایک شور تھا. گلی میں ہر باپ نے بچے کو اٹھایا ہوا تھا. شور کیوں تھا؟ اگلے دن عید تھا. مسلم نے جب ہر باپ کے دیکھا نا کہ وہ اپنے بیٹے کو عید کی تیاری کے لیے سامان لے کے دے رہا ہے, آنکھوں میں آنسو آ کے رو کے کہتا ہے آئی میں بھی جو اپنے ننھے ننھے ساتھ لے کر آیا تھا, نہ جانے میرے بچے مجھ سے کہاں کھو گئے ہیں. کوفے والوں کبھی اگر ملے تو یتیموں پر ظلم نہ کرنا. مسلم نے دیکھا, مسلم نے کہا کہ قتل کرنے, کہا ظالم کہتا ہے قتل کرنے والوں کو کوئی وصیت پوچھی جاتی ہے, مسلم وصیت بتاتا.
کوئی 3 وصیت بتاتی رہی، ایک وصیت سن لوں. مسلم کہتے ہیں حسین کو خط لکھ لے کوفہ نہ آئے، اگر خدا نہ آئے زینب و کلثوم کو ساتھ نہ لائے. رو کے کہتا ہے میں نہیں برداشت کر سکتا علی کی بیٹیاں کوفے والوں کے درباروں میں گزرے. رو کے کہتا ہے میری و حسین کو خط لکھ دو کہ واپس آ جا مدینہ، کوفے نہ آنا، کوفے والے لوگ بدل گئے ہیں. ظالم کہتے ہیں تیری بات نہیں مان سکتا، خط نہیں لکھ سکتا، کچھ اور بولوں. کہا اچھا یہ نہیں کر سکتا تو میرے لیے پانی لے آ. ظالم کہتا ہے پانی چاہیے. کہا یہ تو شریعت میں ہے، تم ہو تو مسلمان. ہاں مسلمان. کہا یہ شریعت میں جب کسی کو ذبح کیا جاتا ہے پہلے پانی دیا جاتا ہے. ذرا مجھے پانی دے دو، میں بڑا پیاسا ہوں. کہا پوچھتا ہوں، حاکم نے حکم دیا تو پانی لاتا ہوں. جیسے ہی حاکم کے سامنے حکم آیا، حاکم نے مسلم کے لیے پانی بھیجا. مسلم نے پانی کا جام لیا. مسلم کا ہونٹ کھٹا ہوا تھا. مسلم نے جیسے ہی پانی پینا شروع کر دیا تھا، مسلم کے کٹے ہوئے ہونٹ کے خون پانی میں گئے. پانی کا رنگ سرخ ہوا. میں کہتی ہوں ہائے ضرور واللہ ماتم ضرور کرنا، جو بیٹیاں میرے بیٹے ہیں وہ ضرور ہائے کرنا. میں نے کہا کیسی پانی خون سے بھرنا. مسلم نے وہ پانی کوفے کی دیوار پر پھینکا. کہتے ہیں تجھے پینے کے لیے دیا تھا، پھینکنے کے لیے نہیں دیا تھا. جب پینا نہیں تھا پھینکا کیوں ہے؟ کہا اس میں خون تھا. ارے یاد کرنا جب 12 محرم کو کوفے کے دربار سے خالد بالکل صحیح تھی. مسلم کے بیٹی ماں سے کہتی اماں مجھے بابا کے خون ہمارے بچوں کو تو اتنا سا بھی تپڑ مانگے ہم ہنگامہ شروع کر دیتے. کوفے کی گلیوں میں گھومتے 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 حارث کے گھر کے سامنے آئے. مومنہ نے گھر میں پناہ دی. پناہ دینے کے بعد حارث آیا. ابن زیاد نے انعام رکھا تھا جو مسلم کے بچوں کو ڈھونڈے گا اسے میں 2 درہم انعام دوں گا. ارے انعام کا ذکر آیا، حارث نے بچوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. گھر آئے حملہ تاری تھا. چھوٹا بھائی سو گیا، بڑا بھائی سو گیا. چھوٹے بھائی نے خواب میں بابا کو دیکھا. رو کے کہتے بھیا اور جب میں نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے. بڑا بھائی کہتے چپ کر رونا، حارث کا گھر ہے. چپ کر رونا، حارث کا گھر ہے. بچہ تھا، چھوٹا تھا، کیا کرتا. ماں کی یاد آ گئی، مجھے ماں کے پاس لے چلو. ارے مجھے ماں کے پاس لے چلو. ارے رونے کی آواز آئی. حارث کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو بچے ہیں ہی نہیں، یہ بچوں کی آواز کہاں سے آ گئی. ارے کہتے ہیں گلی میں سے کوئی بچہ ہوگا. ارے جملہ سننا، جو مائیں بیٹی ہے وہ بولے ضرور ہائی کرنا. وہ کہتے ہیں گلی میں اگر کوئی بچہ روتا تو اب تک ماں نے سینے سے لگایا ہوتا. کوئی ایسا بچہ ہے جو ماں سے بچھڑا ہوا. حارث کمرے میں آیا، پتھر سے تالا توڑا، دروازہ کھولا. اندر دکھائی نہیں دے رہا. بچوں کی زلفیں میں آئی، زلفوں سے دونوں بچوں کو اڑایا. میں جملہ بولتی ہوں ہاں ضرور کرنا.
बारिश ने घर से उठाया, दरिया के किनारे ले गया। छोटा भाई हाथ जोड़ के कहता है तुझे पता है मैं हुसैन का बन जाऊं, मुझे न मारना। बड़ा भाई कहता है तुझे पता है मैं अली का नवासा हूं, हमें न मारना। है तो तू मुसलमान, मोहम्मद को तू मानता है, फिर हमें तू क्यों मार रहा है? तो अब मारने पर तेरे लिए इनाम रखा है। अरे छोटा हाथ जोड़ के कहता है कितना इनाम है? तो अगर हम इनाम मिलेगा तो चल मुझे मदीने ले चलो, मैं अपने मामू अब्बास तो तेरे नाम भी पूरा मदीना लिख देगा। लेकिन तू हमें न मारना, अगर तुझे मदीना नहीं चाहिए मैं तुझे मामू हुसैन के पास ले जाऊंगा। अरे वो तुझे तेरे नाम जन्नत लिख देगा, हमें न मारना, हमें माँ के पास ले चलो। कहते जितनी बहाने करो आज मैं कत्ल करूंगा, जितनी बहाने करो आज मैं कत्ल करूंगा। फजर की अजान हो रही थी, फजर के वक्त मारा गया था। अरे जालिमों अजान हो रही थी और अजान के बेटों को तमाचे बस इतनी मान ले, अजान हो रही है, हमें 2-2 रकात नमाज पढ़ने दे, हम नमाज पढ़े तो हमें कत्ल कर देगा। दोनों भाइयों ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू कर दिया ना, वुजू करने के लिए जैसे ही पानी लिया थोड़े से टक्कर दे के मारता है, पानी के करीब ना जाना। नमाज पढ़, नमाज के बाद दोनों को पकड़ा। अब बड़े भाई को मारा है, छोटा कहते हैं बड़े को ना मारना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। छोटे भाई को कहता मारता है, बड़ा कहता है बर्दाश्त ना करूंगा, ना मारना। जो